تو بات دور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کی دوستی کے یہ 3 مٹیریل ہے. سب سے پہلے ایمان. الحمدللہ سارے ایمان والے موجود ہیں, سب کہیں شکر الحمدللہ. اب دوسری چیز ہے تقویٰ. دیکھو جب ہم نے کلمہ پڑھا ادنا دوستی سب کو حاصل ہو گئی, سارے اللہ کے دوستی کی ابتدا کر گئے. اب دوستی کی انتہا کیا ہے؟ وہ اگلی 2 چیزیں ہیں. پہلے نمبر پر فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو, اللہ کا ڈر پیدا کرو. کتنا ڈر چاہیے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا ڈر اللہ کا دل میں چاہیے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ گناہ چھوڑ دیں. بس اب میری طرف دیکھیں, بعض بندے جب کو بات ہوگی نا جی وہ بڑا ڈرامہ کریں گے, اللہ میں توبہ نعوذ باللہ کو اللہ میاں دیو تو نہیں ہے جو آپ یہ حرکتیں کر کے دکھا رہے ہیں. اللہ کا اتنا ڈر چاہیے کہ اس کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیں, بس اس کی نافرمانی چھوڑ دیں. اور قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا جنہوں نے میرے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑے یا میری محبت میں چھوڑے, آ جاؤ میرے پاس آؤ. تھوڑے لوگ آئیں گے, اللہ فرمائیں گے میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑا, میرے محبوب نے تمہیں بتا دیا تھا نا. اللہ 2 خوف کسی کے دل میں جمع نہیں کریں گے. جس کے دل میں آخرت کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے, فرمایا اس کو قیامت کے دن اپنی بخشش کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. تمہارے دلوں میں میرا ڈر پیدا ہو گیا, جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. یہ ہے اللہ کا ڈر کہ آپ اللہ کا ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑیں, اس کی نافرمانی چھوڑیں. اللہ اکبر. تو میرے محترم سامعین, یہ جو ڈر ہے یہ چیز ہے, یہ اللہ والوں کی صحبت میں پیدا ہوتا ہے. بار بار سننے سے سنا, ورنہ تو ہمارے ہاں وہ سٹکر لگے ہوئے ہوتے ہیں دکان میں, اللہ دیکھ رہا ہے اور نیچے چھری چل رہی ہوتی ہے. اوپر اللہ دیکھ رہا ہے, سٹکر لگا ہوا ہے ہاں, اور نیچے چھری چل رہی ہے. یہ جو استحزار مولا ہے جو اللہ والوں کے ہاں کرایا جاتا ہے, بھائی جس دن یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی اس دن آپ گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کیا جواب دوں گا مولا کو جا کر؟ تو میرے محترم سامعین, اللہ کا ڈر جس دل میں پیدا ہو گیا یہ بھی جنت کا رستہ ہے, اور اللہ کی محبت جس دل میں پیدا ہو گئی یہ بھی جنت کا رستہ ہے. اور یہ دونوں مقبول رستے ہیں. کچھ خوش نصیب وہ ہیں خوف خدا دل میں لے کے جنت میں چلے جائیں گے, اور کچھ وہ ہیں جو عشق الہی دل میں لے کے جنت میں چلے جائیں گے. اور وہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کے دل میں خوف خدا بھی ہے اور عشق الہی بھی ہے, اور جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں. اور اس دھرتی پہ سب سے پہلے انسان انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. کون ہے وہ؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 1 مرتبہ نہیں پتہ نہیں کتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی. عشرہ مبشرہ کی بات آئی تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کا نام ہے. سخاوت کی بات آئی تو سیدنا صدیق اکبر کا نام ہے. کتنے مقامات ہیں جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت سنائی, اس کے باوجود بیٹھے رو رہے ہیں. کاش ابو بکر انسان نہ ہوتا, ایک تنکا ہوتا جو توڑ دیا جاتا, کسی مومن کے بدل کا بال ہوتا کاٹ دیا جاتا, کوئی جانور ہوتا ذبح کر دیا جاتا, ابو بکر سے اس کا حساب نہ ہوتا. یعنی خوف خدا کا یہ عالم ہے اندر, اور عشق الہی عشق مصطفیٰ سے بھی دل لبریز ہے. اور یہ صحابی ہیں جن کو جنت کے سارے دروازے ہی پکاریں گے. کہہ دو سبحان اللہ. تو میرے محترم سامعین, جس نے جتنی اللہ والوں کی صحبت اٹھائی اتنا ہی اس کے اوپر اللہ کی دوستی کا رنگ چڑھا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر تم روح سیاہ ہو, بڑے گناہ گار ہو, فرمایا جاؤ تمہیں نسخہ دیتا ہوں, کسی اللہ والے کے دامن میں اپنا منہ چھپا لو, اللہ تمہارے اوپر مہربان ہو جائیں گے. جب کانٹے کو پیدا کی, حکایت بیان کی, اللہ نے کانٹے کو پیدا کیا, اس نے کہا مجھے کون گلشن میں رہنے دے گا؟ ہم تمہیں پھول کے دامن میں سجاتے ہیں. پھول کی ٹہنی پکڑی ہوئی ہے, نیچے جناب 50 کانٹے ہیں, کوئی کانٹوں کی بات نہیں کرتا, سب پھول کی بات کرتے ہیں. فرمایا جب تم کسی اللہ والے کے دامن میں اپنا منہ چھپا لو گے, تم جتنے مرضی بڑے روح سیاہ ہو, حق تعالی یقیناً اپنی شان رحمت سے تمہیں معاف فرما دیں گے. تو میرے محترم سامعین, اللہ والوں کی صحبت میں جب انسان آتا ہے تقویٰ کی زندگی ملتی ہے, اللہ کی محبت کی زندگی ملتی ہے. پھر انسان عبادات کو بوجھ سمجھ کر نہیں کرتا, بلکہ انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے اللہ کی محبت میں کرتا ہے, اور اس عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے جو خدا کی محبت کے اندر ہو. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں. ان کے قرب میں ایک خاتون رہتی تھی,
اللہ کی شان جب اس کا انتقال ہوا تو دیکھا خواب میں وہ سونے کا تاج پہنے جنت کے تخت پہ بیٹھی ہے. پوچھا خواب میں یہ مقام کیسے ملا؟ کہنے لگی داؤد تائی تو لوگوں کو اللہ کی محبت کا درس سناتا ہے، اللہ کی محبت کی باتیں سناتا تھا، اور میں بھی تیری باتیں سنتی تھی، میرے کان میں تیری آواز پڑتی تھی، اور ایک دن میرے دل میں اللہ کی محبت نے ایسا جوش مارا، میں نے خدا کی محبت میں خدا کو سجدہ کیا، اور یہ اس محبت کے سجدے کے بدلے انعام ملا ہے. اور جو 5 وقت نماز اللہ کی محبت میں پڑھے، جو سال کے بعد قربانی اللہ کی محبت میں کرے، جو صدقہ فطر اللہ کی محبت میں دے، رمضان کے روزے اللہ کی محبت میں پورے کرے، حج کرے اللہ کی محبت کے اندر، 5 وقت نماز پڑھے اللہ کی محبت میں، حق تعالی ایسے بندے پہ کتنے مہربان ہوں گے. اس کی عبادات کی لذت نرالی ہوگی، علیحدہ سے اس کی لذت ہوگی. تو میرے محترم سامعین، بس اللہ والوں سے اپنا تعلق رکھو اور ان سے بغض نہ رکھو. اگر کوئی بات ایسی ہے تو اس کو مٹاؤ اپنے اندر سے، کہیں محروم نہ ہو جانا، کیونکہ جو ہدایت کی جگہ ہیں، جہاں سے ہدایت ملنی ہے، شیطان نے وہاں پہ وسوسے ڈالنے ہیں، وہاں سے تمہیں دور کرنا ہے، وہاں سے تمہیں بدگماں کرنا ہے، کسی نہ کسی طرح وہاں سے بگانا ہے. تو تم نے ہمت کر کے وہاں جڑے رہنا ہے. جب آپ جڑے رہیں گے تو حق تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ برستی رہیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.